اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک بار پھر سے آن لائن کلاسز میں واٹس ایپ کے تھرو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پیارے طلبہ اور طالبات، آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے خطبہ حجۃ الوداع۔ ایک نیا سبق شروع کرنے والے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع۔ آج ہم اس سبق کے بارے میں پڑھیں گے۔ کتابوں کو سامنے رکھیں اور ذرا توجہ کے ساتھ آج ہم سب سے پہلے اس سبق کی ریڈنگ کریں گے، اس کے بعد اس سبق کے الفاظ میننگ، اس سبق میں جو سوال جواب دیے ہیں باقی وہ ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ تو ہم کلاس کو شروع کرتے ہیں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ خطبہ حجۃ الوداع، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خطبہ حجۃ الوداع ہے کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع، ٹھیک ہے، حجہ حد سے ہے، الوداع وداعی جیسے ہوتا ہے، خطبہ مطلب خطبہ ہوتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، آخری خطبہ حجۃ الوداع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع یہ دیا تھا۔ ہم بات کر لیتے ہیں اس خطبے میں ہوا کیا تھا۔ اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کون کون سی تھیں وہ ہم اس کتاب میں، اس سبق میں ہم دیکھیں گے۔ ریڈنگ کرتے ہیں، توجہ کیجیے گا ذرا۔ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تھا، فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا تھا۔ جی ہاں دوستو، بچوں، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک صاف کروا دیا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک کوئی حج نہیں کیا تھا کہ اسی اثناء میں سورۃ النصر نازل ہوئی۔ یہ آخری سپارے میں سورت ہے، سورۃ النصر۔ اس کے الفاظ یہاں سے شروع ہوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہاں پہ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ بھی دیا ہوا ہے۔ سورۃ النصر نازل ہوئی جس میں یہ فرمایا گیا کہ اب لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورت کے ذریعے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چونکہ اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ سے جب پوچھا گیا کہ اس کی تفسیر کیا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی خبر ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے جس کام کی ذمہ داری سونپی ان کو دی گئی تھی وہ انہوں نے تقریباً پورا کر دیا۔ اب لوگ خود ہی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ ایک دو نہیں، گروہ کے گروہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو باقاعدہ حج کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تمام قبائل میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر سکتے ہیں۔ اس اعلان پر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے لبیک کہا اور تمام اطراف سے مسلمان گروہ در گروہ مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہوئے۔ اور میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ مکرمہ میں کفار کے مصیبتوں سے، کفار کے مظالم سے تنگ آ کر انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ میں ہیں، اب مدینہ میں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب حج کی طرف جانے کے لیے اللہ کے گھر کی طرف جانا پڑے گا، تو خانہ کعبہ میں جانا ہے، اور چند ہی دنوں میں 1,14,000 مسلمانوں کا مجمع جمع ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ساتھ لیا، اور 26 ذی قعدہ یہ اسلامی محرم جو اسلامی مہینے ہیں ان میں سے یہ 11واں مہینہ ہے۔ ذی قعدہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو آخری مہینہ ہے وہ ذوالحج ہے یا ذی الحج ہے، ٹھیک ہے، یہ 11واں مہینہ ہے ذی قعدہ۔ 26 ذی قعدہ کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حج کی ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، ایک مخصوص مہینہ ہوتا ہے ذوالحج، 9، 10، 11، یہاں سے آپ حج شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، روانہ ہوئے۔ آپ نے اپنے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے 100 اونٹ لیے، ٹھیک ہو گیا، 100 اونٹ لیے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 73 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی تھی۔
اور ان 73 اونٹوں کو پکانے کے بعد آپ نے ہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا لقمہ جو ہے وہ کھانا بھی کھایا تھا۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے، یہ ذوالحلیفہ، ہم اس کو پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں نے سب سے پہلے حج کا احرام باندھا۔ یہ حج کے مناسک میں ایک بات ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ حج کرنے کے لیے احرام باندھتے ہیں، پھر 4 ذوالحج کو، اب یہ 12واں مہینہ شروع ہو گیا ہے، 4 ذوالحج کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا کر۔ 8 ذوالحج کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے منی تشریف لائے اور یہیں پہ رات گزاری۔ دوسرے دن حج کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں تشریف لے آئے، اور اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر لوگوں کے سامنے حج کے مسائل کی وضاحت بھی کی۔ پیارے بچوں، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھ لیا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج کیا، اور اس کے چند ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب یہ 10 ہجری کا سال چل رہا ہے اور ذوالحج کا مہینہ چل رہا ہے، تو 11 ہجری میں سفر کے مہینے میں آپ بیمار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ماہ ربیع الاول میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس کے چند ماہ بعد، مطلب تقریباً 2 سے 2.5 ماہ بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس لیے اسے حجۃ الوداع یا الوداعی حج بھی کہتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، یہ سب سے پہلا اور تاریخی خطبہ بھی ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے، غلاموں کے، یتیموں کے، مساکین کے، مسافروں کے، عورتوں کے، بچوں کے، مختلف حوالوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے حقوق بیان کیے۔ میدان عرفات میں خطبہ سننے والوں کی تعداد 1,44,000 ہو گئی۔ یہ خطبہ تاریخ اسلام میں مذہبی اور سیاسی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا، اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نیک کام کرنے پر زور دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ اللہ سے ڈرو، جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ سیکنڈ، اللہ کی اطاعت کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ کام ضروری ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے جو ارشادات ہیں، جو تعلیمات ہیں، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ بچوں ذرا توجہ سے سنیے گا۔ نمبر 2، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے باپ حضرت آدم ہیں۔ کسی عربی کو غیر عربی پر اور کسی غیر عربی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ اس ارشاد میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس بات کی نفی کر دی کہ ایک انسان کسی دوسرے سے افضل نہیں ہے، اعلیٰ نہیں ہے۔ کوئی غریب، مسکین، اعلیٰ، ادنا، کالا، گورا، عربی، غیر عربی، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے۔ رنگ، نسل، وطن، قومیں، لباس، زبانیں، اس لحاظ سے بھی کوئی انسان کسی دوسرے سے اعلیٰ اور افضل نہیں ہے، چونکہ سب ہم آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا، لہٰذا ہم سب کو بھی مٹی سے ہی پیدا کیا گیا۔ تو اس میں یہ بھی نصیحت ہمارے لیے ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے آپ پر غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے باپ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی انسان بڑا ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اس کا رتبہ بلند ہے، تو اس کی ایک وجہ ہے اور وہ ہے تقوی۔ اگر کوئی انسان اللہ سے ڈرنے والا ہے، پرہیزگار ہے، تو وہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ انسان بہت ہی محبوب بندہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے بڑھتی ہیں۔ اے لوگو، تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں اور زمانہ جاہلیت کا سود ختم کر دیا ہے۔ صرف اصل سرمایہ تمہارے ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ خبردار، جس کے پاس کسی کی امانت ہو پس اسے چاہیے کہ وہ مالک کو لٹا دے۔
اس ارشاد مبارک میں سب سے پہلی تو یہ بات معلوم کی جا رہی ہے کہ ہمارے مال اور عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، اور سود بھی ہمارے اوپر حرام کیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں سود لوگ اس کو اپنے اوپر حلال سمجھا کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کو بھی حرام کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کے مال کو کم کر دیتا ہے اور صدقات کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ سود کا مال نہیں کھانا چاہیے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ اور یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم کسی پر ظلم نہ کرو، نہ کوئی ظلم، نہ زیادتی، نہ کسی پر جبر، نہ کسی سے کوئی چیز چھینو، کوئی بھی ایسا معاملہ نہ ہو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کوئی امانت ہے تو وہ اس کو واپس کر دے، اس کے مالک کو لوٹا دے۔ امانت میں خیانت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ نے کہلوایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں میں اور ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ منافق کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 3 آگے بڑھتے ہیں۔ اے لوگو تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی دوسرے سے پامال نہ کرائیں اور تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے آدمی کو گھر میں نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور کوئی بے حیائی کا کام نہ کریں، اور تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم نے انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ اس پیراگراف میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بیان کی ہے، بات کی ہے کہ عورتوں پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے، جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور اپنی عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا۔ اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ ہمیشہ بھلائی والا سلوک کرو۔ آگے پڑھتے ہیں، خبردار ہر مجرم کے جرم کا وبال اسی پر ہے، جو بھی جرم کرے گا وہ خود اپنے جرم کا ذمہ دار خود ہوگا۔ باپ کے جرم کا بیٹے ذمہ دار نہیں ہے اور نہ بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور قیامت میں کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کل کو قیامت کے دن ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، نہ اس کے ماں باپ کام آئیں گے، نہ اس کی اولاد، نہ ہی اس کے قریبی رشتہ دار کام آئیں گے۔ ہر انسان نے اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہے۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، خبردار آج اپنا حساب پڑھنے کے لیے آپ خود ہی کافی ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ باپ، اولاد یا کوئی بھی سگا رشتہ دار کیوں نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کے جرم کا اس سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ جس انسان نے جرم کیا ہے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے بچوں یہ بھی ضروری ہے، یہ آپ کو ایک نصیحت کرتے چلتے ہیں، نماز آپ خود پڑھیں، کسی اور سے نہ کہیں، روزہ آپ خود رکھیں، کسی اور سے نہ کہیں، ہر کام آپ نے خود کرنے، کیونکہ آپ نے اپنی قبر میں خود جانا ہے۔ اگر کٹی ہوئی ناک والا حبشی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یعنی قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ایک انسان ایسا ہے جو معذور ہے، ٹھیک ہے، وہ معذور آپ یہاں پہ نظر آ رہا ہے، آپ کو کیا معذوری ہے اس کی، اگر وہ بھی تمہارا امیر ہے اور وہ کام کیا کرتا ہے، وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کام کرواتا ہے تو تم اس کی اطاعت کرو۔ اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن مجید اور سنت رسول۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لہٰذا قرآن مجید کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا چاہیے، اس کو پکڑ کے رکھنا چاہیے مضبوطی سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور حق نبوت بھی ادا کر دیا اور پوری خیر خواہی فرما دی ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، بس جو یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک بھی پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے کوئی ایک آیت سنو تو اسے آگے پہنچا دو۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹی سے نیچے اترے اور سجدہ شکر ادا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل دین والی آیت نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورۃ المائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔
جی دو بچوں، آگے ہم پڑھ لیتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت کیا ہے. یہ ہم ریڈنگ کر رہے ہیں، لرننگ کر رہے ہیں، تو چونکہ اس کو آپ زیادہ لینتھی نہ لیجیے گا. آپ نے بس اس کے مفہوم کو، اس کے تراجم کو، اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کو سمجھنا ہے. بس آپ نے جو باقی کام ہے آپ کو یاد کرنے والا، وہ آپ کو میں اگلی کلاس میں انشاءاللہ کروا دوں گا. آپ فی الحال اس کے پوائنٹ پہ ذرا غور کریں. خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت. سب سے پہلے نمبر 1، مساوات کا درس. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل لوگ مختلف طبقات میں تقسیم تھے. غلام آقا کی برابری نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، عام لوگ سرداروں کے ساتھ گفتگو کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری حدیں توڑ کر انسانوں کو برابر کر دیا اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ کو قرار دیا. نمبر 2، وحدت و اخوت. اس خطبہ مبارک کے ذریعے یہ پیغام بھی دیا گیا کہ انسانیت کا اتحاد اسلامی بھائی چارے پر مشتمل ہے. اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ و نسل کے جھوٹے امتیازات کو مٹا کر اسلامی معاشرے میں اخوت پر زور دیا. اسلامی اخوت وہ رشتہ ہے جو تمام دیگر رشتوں سے بالا تر ہے. نمبر 3، امن و آشتی کی تعلیم. اس خطبے میں امن و آشتی کی تعلیم دی گئی. آشتی بھی امن کے میننگ میں آتا ہے کیونکہ یہ بات تہذیب اور تمدن اور سماج کی ترقی کی بنیاد ہے. نمبر 4، سودی کاروبار کا خاتمہ. سارے عرب میں نہایت وسیع سودی کاروبار پھیلا ہوا تھا. سرمایہ دار غریبوں کا خون چوستے تھے اور ہر مقروض اپنے قرض کا غلام تھا. گویا مخلوق الہی اس ظالمانہ نظام میں جکڑی ہوئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہائی دلائی. نمبر 5، حقوق نسواں کا تحفظ. اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق بری طرح پامال ہو رہے تھے. اس خطبے کے ذریعے ان کے بنیادی حقوق کا بھی تحفظ کیا گیا اور یہ تعلیم دی گئی کہ ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کیا جائے. ان پوائنٹ کو ہم نے ڈسکس کیا ہے تفصیل کے ساتھ. نمبر 6، مال، جان اور عزت کی حرمت. عرب میں جان و مال اور عزت کی کوئی ضمانت نہ تھی. جو جس کو چاہتا قتل کر دیتا اور جس کا مال چاہتا چھین لیتا. اسی طرح کسی کے ہاتھوں کسی کی عزت بھی محفوظ نہ تھی. حقیقت میں ایک صحت مند اور مثالی معاشرہ اسی وقت وجود میں آ سکتے ہیں جب جان، مال اور عزت کو تحفظ حاصل ہو. نمبر 7، ہدایت الہی کا ذریعہ. خطبہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہدایت الہی کا واحد ذریعہ قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان دونوں کی تعلیمات پر عمل کر کے پوری امت باعزت اور کامیاب زندگی گزار سکتی ہے. خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت اور فضیلت آج بھی تسلیم شدہ ہے. یہ خطبہ تعلیمات اسلام کا خلاصہ ہے. اس کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ عالمگیر اور آفاقی حیثیت کا حامل ہے. اس کا مرکزی نقطہ انسان کی عزت، مقام اور مرتبہ کی حفاظت ہے. اس میں ہر ظالم نظام کو مسترد کر دیا گیا ہے. اس خطبہ مبارک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنے انسانی حقوق کی شقوں میں خطبہ مبارک کی کئی شقیں بھی شامل کی ہیں. ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اس خطبہ سے روشنی اور رہنمائی حاصل کرے. آج کی کلاس یہیں پہ ختم ہوتی ہے. اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس سبق کی مشق کو حل کریں گے. تو بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی. آج کی کلاس تھوڑی سی بڑی ہو چکی ہے کیونکہ اس میں ہم نے 2 اسباق کی ریڈنگ کی ہے. اور اگر آپ کو پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہیں ہے، کسی لفظ کی، کسی الفاظ کی، کسی مفہوم کی، تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی اس کی مشق انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دل لگا کر پڑھیے گا اور اچھے سے کام بھی کیجیے گا. آپ کو جو کام کروانا ہے میں نے آپ کو بعد میں وہ انشاءاللہ جب ہم مشق کریں گے تو میں آپ کو ایکسٹرا کام بھی بتا دوں گا. فی الحال آپ نے اس کو لرن کرنا ہے، اچھے سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کو پڑھنے بار بار اور اس میں دیکھیں کہ اس میں کوئی سبق میں کوئی نئی بات آنے والی ہے تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.